جیسے نام سے ظاہر ہے فیٹی، سو اٹ مین فیٹ. فیٹ کیا ہے؟ عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں چربی. جب جگر سکڑتا ہے تو پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے، خون کی الٹی آ سکتی ہے، جگر کا سرطان ہو سکتا ہے. ایک عقل مند انسان کے لیے جو بیسٹ مشروب ہے وہ پانی. اچھا، اس سے اچھا کوئی مشروب؟ صرف پانی. صرف پانی. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹاکس واٹر سب پرینک ہے، سب دھوکہ ہے. سب دھوکہ ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عبیرہ بابر اینڈ یو آر واچنگ انادر امیزنگ پوڈ کاسٹ آف ایف ایم صحت زندگی. ایف ایم صحت زندگی کے پلیٹ فارم سے ہم ہمیشہ آپ کو کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس پر بات کرتے ہیں خود بھی، اور ان ماہرین کو بھی بلاتے ہیں جو ان کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں بات کرنے سے نہ صرف آپ کو معلومات ملتی ہیں بلکہ آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں آگاہی بھی مل جاتی ہے، میتھس اور مسکنسیپشن سے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. تو آج جو موضوع ہمارا رہے گا وہ رہے گا فیٹی لیور، جگر کی چربی، جسے ہم عمومی طور پر اکثر بہت اپنے ارد گرد اب سننا شروع ہو گئے ہیں، جو ایک ایسی مصیبت سے، ایک ایسی بیماری کی صورتحال اختیار کر چکی ہے جو کہ آگے بہت ساری جان لیوا بیماریوں میں بھی ہمیں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے. فیٹی لیور کیا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کن لوگوں کو اس کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی کو بھی جگر کی چربی یا فیٹی لیور کا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے علاج کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ماہر آج موجود ہیں، ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ان کے بارے میں بتاتے چلیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خان موجود ہیں جو کہ فزیشین ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں فرام جناح ہاسپٹل. اس کے علاوہ ہی از آلسو پریزیڈنٹ آف پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن فرام لاہور چیمبر آف کامرس. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. یو ویلکم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو پر آئے ہیں اور عوام کی آگاہی کے لیے آپ بھی ایف ایم صحت زندگی کا ایک حصہ بنے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ فیٹی لیور ہے کیا؟ دیکھیے، جیسے نام سے ظاہر ہے فیٹی، سو اٹ مین فیٹ. فیٹ کیا ہے؟ عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں چربی. تو جب ہمارے جگر پر 5% سے زیادہ فیٹ سیلز جو آ جاتے ہیں تو ہم اس کو فیٹی لیور کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انیشلی اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ایڈوانس کر جاتا ہے، اس میں ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ میں فیٹی لیور ہے، اگر اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا یا کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر جو جگر ہے اس کے سیل کی انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فیٹی لیور کی آپ نے جو براڈ اسپیکٹرم ہمیں ڈیفینیشن تو بتائی ہے، لیکن اس کی جو اقسام ہے میں چاہوں گی آپ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتائیں. دیکھیے، فیٹی لیور کو آپ عام طور پہ 2 طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک الکوہولک ہیپاٹائٹس اور دوسرا نان الکوہولک ہیپاٹائٹس. ٹھیک ہے. اب جو نان الکوہولک ہے اس کی بھی آپ بہت زیادہ جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہو چکی. جیسے ابھی ہم نے بات کی فیٹی لیور، نیفلڈ، نیش، اب یہ ٹرم چینج ہو کے میش کا نام. اچھا. جس میں میٹابولک ڈس فنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس. سو ہم اب ٹرمز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، لیکن ایز اے ہول یہ یاد رہے کہ اگر 5% سے زیادہ لیور کے اندر فیٹ سیل ہیں تو ہم اس کو فیٹی لیور کا نام دیتے ہیں. اب ریزن ہم نے 2 براڈ اسپیکٹرم، ایک چربی کی وجہ سے اور دوسرا الکوہل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ دونوں الگ الگ اقسام ہیں اور یہ زیادہ تر پائی جاتی ہیں. اچھا، جگر کی دیگر بیماریوں سے فیٹی لیور کس طرح سے مختلف ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دوسری بیماریوں سے جگر کی سوزش، جس کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، انفلیمیشن آف لیور، اب اس کو اگین ہم 3 طرح سے ڈیوائڈ. ایک وائرل ہیپاٹائٹس جو آپ کامنلی سنتے ہیں کہ جی کالا یرکان ہو گیا، پیلا یرکان ہو گیا. سو پیلا یرکان کیا ہیپاٹائٹس اے اور ای کی وجہ سے ہوتا ہے، سم ٹائم ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ کالا یرکان جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کرونک دائمی بیماری کرتے ہیں. جو کیوٹ ہوتا ہے، جیسے ہی شارٹ ٹرم ہوتی ہے بیماری، کئی دفعہ 4 سے 8 ہفتے میکسیمم اس کا ڈیوریشن ہے ان موسٹ آف دی کیسز.
रेयरली 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है. ठीक है. और दी अदर हैंड जो दायमी है 6 माह से ज्यादा बीमारी, इसलिए उसको आप क्रॉनिक हेपेटाइटिस का नाम दे देते हैं. ठीक है. अच्छा, इसकी आम अलामतें क्या होती हैं जब भी किसी को फैटी लिवर होता है या ऐसा कोई इशू आता है? कि इनिशियली कोई अलामत नहीं है. कोई अलामत नहीं होती. अच्छा. लेकिन जो मोस्ट कॉमन अलामत हैं उनमें बिल्कुल पेशेंट फील करता है, फटीग फील कर रहा होता है, थकावट महसूस कर रहा होता है. लेकिन अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया और स्टेटोहेपेटाइटिस हो जाता है, यानी जिगर की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, तो आप समझें कि फिर ये वाला जो है उसी तरह एक्ट करता है जैसे काला यरकान है. अच्छा. काले यरकान में क्या है या हेपेटाइटिस बी और सी में क्या है, यूजुअली 10 to 20 ईयर्स लगते हैं जिगर की सोजिश होने में और अल्टीमेटली सिरोसिस क्या होती है, जिगर का सिकुड़ना. और जो फाइनल स्टेज जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है वो जिगर का कैंसर बन जाता है. ठीक है. सेम इज द केस हियर इन फैटी लिवर. अगर आपने फैटी लिवर को बर वक्त कंट्रोल नहीं किया, जिगर की सोजिश शुरू हो गई. अब जिगर की सोजिश से इनिशियली फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस के बाद वो जो सिरोसिस या जिगर का सिकुड़ना, एंड अल्टीमेटली ये यूजुअली 3 से 20 साल लगते हैं. अच्छा. जिगर के सिकुड़ने के अमल में. मतलब ये अगर आपको एक बार फैटी लिवर होना शुरू हो गया है, देन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो ये मसाइल आपको इनका सामना करना पड़ता है. इनका करना पड़ सकता है. और आप सोचे कि जो जिगर की वो कॉम्प्लिकेशन जो हेपेटाइटिस बी और सी से है, वही कॉम्प्लिकेशन आपको इससे मिलेगी. वो क्या है, जब जिगर सिकुड़ता है तो पेट में पानी पड़ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, जिगर का सरतान हो सकता है. तो ये सारी कलेक्टिवली कह लें कि अलामतों में आ जी, कॉम्प्लिकेशन फैटी लिवर में भी आ सकती है. ठीक है. अगर हम इसको इन टाइम कंट्रोल नहीं करते. ठीक है. अच्छा, अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो इस बीमारी के लिए मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाते होंगे. इसकी तशखीस किस तरह से की जाती है डॉक्टर? सबसे पहले तो कॉमन है अलामात की बात की कि एक बंदा जो मोटे लोगों में ये ज्यादा है, ठीक है, ओबेसिटी जो है, फिर डायबिटिक है. अब इसका एक टेस्ट नहीं है, जो सिंपल टेस्ट है वो लिवर के एंजाइम है. ठीक है. जिसको आप LFT कहते हैं. ठीक है. सो जिगर के एंजाइम बढ़ जाते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस में. इनिशियली नहीं, सादा जो नेफ्रेल्ड है उसमें नहीं, लेकिन स्टीटोहेपेटाइटिस जब हो जाता है तो जिगर के एंजाइम बढ़ने शुरू हो जाते हैं. और उसके साथ साथ आप कॉमनली अल्ट्रासाउंड लिवर करवा सकते हैं. और अगर आप फाइब्रोसिस, पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो जिगर की बायोप्सी है. अच्छा. आप टुकड़ा लेते हैं जिगर का, बायोप्सी है. लेकिन नाउअडेज नॉन इन्वेसिव टेस्ट आ गए जैसे फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राफी. सो उससे हम फाइब्रोस्कैन से हम लिवर की फाइब्रोसिस देख लेते हैं, उसके सिकुड़ने का अमल देख लेते हैं. सो हम बायोप्सी की तरफ अनटिल अनलेस के एक्सट्रीमली नेसेसिटी हम नहीं जाते. सिंपल टेस्टों की मदद से नॉन इन्वेसिव पे हम रहते हैं जब तक हमें इन्वेसिव की इवेंचुअली ज़रूरत नहीं पड़ती. अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स दिस डिजीज़, किनको सबसे ज़्यादा जिगर की बीमारी होना, फैटी लिवर होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है? उन लोगों का जिनका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है. फिर वो लोग डायबिटिक यानी जिनको शुगर का मर्ज है. फिर वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, या जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसको आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स का नाम भी देते हैं. फिर जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस है, ये भी आप उसी के डिफरेंट. सो स्पेशली वजन का बढ़ना, ये द मेन जो ओबेसिटी एंड डायबिटीज, ये दो बड़े उसके रिस्क फैक्टर कि जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है. तो जो लोग भी ओबीस हैं या डायबिटिक हैं उन्हें अपने आप को फॉलोअप पे रखना चाहिए फॉर दिस, वजन भी कम करना चाहिए. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग समझते हैं कि शायद उनकी जो डाइट है उसकी वजह से या उनके लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें फैटी लिवर हो रहा है. क्या इसमें कोई सदाकत है, और अगर है तो वो कौन सी ग़िज़ाएं या क्या ऐसा लाइफस्टाइल है? जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है सबसे पहले, सो द मेजर रिस्क फैक्टर इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हम पैदल चलना जो है वो अपना जुर्म समझते हैं. हम कहते हैं वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज हम नहीं करते. फिर हमारी खुराक, क्या आपने खाना खा लिया और उसके बाद बैठ गए, तो आपने, मैं इसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा कि एक गाड़ी है, आपने इस्लामाबाद जाना है तो दोनों की टंकी फिल करवाते हैं. एक को वहीं खड़ा करते ऑन कर दिया है और दूसरी इस्लामाबाद चली गई, तो 4 घंटे बाद जो खड़ी गाड़ी ऑन वो भी है, मे बी वो 10 लीटर इस्तेमाल करेगी और दूसरी गाड़ी क्या है वो 50 लीटर इस्तेमाल करेगी. अब ये जो 30 से 40 लीटर पेट्रोल है एक्स्ट्रा खड़ी गाड़ी का,
تو یہ سمجھے جو بیٹھا بندہ ہے. اچھا. سو وہ اس نے جو خوراک کھائی سو وہ خوراک کھا رہا ہے اس لحاظ سے جو ورزش والی ہے, تو اس کو اگر ہم ہضم نہیں کر رہے, اس کا ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو وہ جگر پہ چربی کی صورت میں آ جائے گی یا جسم پہ چربی کی صورت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. انیشلی آپ دیکھیں تو پیٹ پہ آئے گی, پھر وہ جسم کے ہر حصے میں وہ چربی چڑھ جائے گی جس میں جگر بھی ہے. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم موٹاپے کی بات کرتے ہیں اور میٹابولک سنڈروم کی بات کرتے ہیں, ان دونوں کا کیا تعلق ہے فیٹی لیور کے ساتھ, اور یہ کس طرح سے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے؟ مور دین 70% obese people they have fatty liver. اچھا. ٹھیک ہے. سو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ ریڈکشن, اف یو کٹ ڈاؤن یور ویٹ 3 to 5%, only 3 to 5%, تو آپ فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے. اچھا, صرف 3 to 5% اگر آپ وزن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ 10% یا 10% پلس کر لیتے ہیں تو وہ جو اسٹیٹو ہیپیٹائٹس ہے آپ اس کو بھی ریورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وزن جو ہے جیسے ان کا دونوں کا گہرا تعلق ہے. تو وزن کیسے کم کرنا ہے؟ ایک تو آپ چکنائی کم کریں گے, ڈیلی ورزش جس میں آپ ڈیلی 10,000 قدم چل لیں اور 30 to 45 منٹ بریسک واک ہے یا جاگنگ کر لیں, جس میں ایروبک ایز ویل ایز انیروبک ایکسرسائز دونوں طرح سے. تو چھوٹے چھوٹے یہ جو چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی عمل ہے, پھر آپ کی میڈیسنز بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو یہ بیبی سٹیپس لینے بڑے ضروری ہیں اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیٹی لیور کے لیے کوئی ایسی ادویات موجود ہیں جن سے اس کا علاج ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, فیٹی لیور کی جو بنیادی ایک تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ ادویات دیتے ہیں جن سے وزن کم ہوتا ہے. اچھا, یعنی ڈائریکٹلی فیٹی لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات نہیں ہیں. جسم میں چربیاں زیادہ ہیں تو اس میں ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں جو ہم شوگر کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وہی میڈیسن ادھر کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ابھی کچھ نئی ادویات مثلا ایف ڈی اے نے اپروو کی ہے, ریسٹیفرا امریکہ میں اب ایف ڈی اے اپروو کیا ہے جو کہ صرف فیٹی لیور کے لیے. ٹھیک ہے. سملرلی ایک اور دوائی ہے جو وزن جو ہے 10 سے 25% تک کم کرتی, پاکستان میں بھی اویلیبل ہے, سیماگلوٹائڈ ہے, بالکل GLP-1 انالوگس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے ٹیزیپیٹائڈ مونجیرو کے نام سے, یو کے, امریکہ اور مڈل ایسٹ میں اویلیبل ہے. سو دیر آر ملٹیپل چوائسز. پھر ایبیٹیکولک ایسڈ ہے. سو میڈیسنز تو ہیں, لیکن پاکستان میں ٹو بی آنیسٹ ان کی صرف سیماگلوٹائڈ ایزیلی اویلیبل ہے, باقی میڈیسن ایک تو کاسٹلی بہت زیادہ ہے, پلس اویلیبلٹی از اے میجر ایشو. اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جیسے جو شوگر کے مریضوں میں پایوگلیٹازون یا ایویون ہے, وٹامن ای, وائٹامنز کے لیے. تو وٹامن ای جو ہے یاد رہے کہ ہم نے ڈائبیٹک کو نہیں دینا. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ. نان ڈائبیٹک میں اٹس بینیفیشل, سلو ڈاؤن دا جو فائبروسس ہے. سو وٹامن ای دے سکتے ہیں. وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وٹامن ای, پایوگلیٹازون دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ادویات ہیں شوگر کی تھوڑے تھوڑے مطلب اس میں میٹفارمن بھی شامل ہے, اس میں SGLT2 انہیبیٹرز بھی شامل ہے, GLP-1 انالوگ کی میں نے پہلے بات کی. سو میڈیسنز تو ہیں, لیکن میں اگین کہوں گا کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں, ڈیلی ورزش کو اپنا معمول بنائیں, خوراک ایسی لیں جس میں کم سے کم چکنائی ہو. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرتے ہیں اور دوائیوں کو بھی کبھی بھی آپ نے اپنے معالج سے رابطہ کیے بغیر خود سے استعمال نہیں کرنی ہے. اس چیز کا بہت خیال رکھنا ضروری بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ان میتھس اور ان کنسیپشنز پہ بھی, مسکنسیپشنز پہ بھی ابھی بھی ریلائی کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت سی ایسی دوائیاں ہیں, کوئی بلڈ پریشر کی, شوگر کی, کوئی ایسی دوائی ہے جو ہم لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے جگر پر چربی آ جاتی ہے, فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اس میں کیا سچائی ہے؟ دیر آر سرٹن کچھ ادویات ہیں جو فیٹی لیور تھوڑا بہت کر سکتی ہیں. کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن بنیادی وجہ میں نے جو پہلے کہی کہ وزن کی زیادتی, شوگر کا ہونا, یہ دو بڑی وجوہات ہیں. سو آپ نے اپنا وزن کم رکھنا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیٹی لیور کی اگر بات کی جائے, جگر پر چربی کی بات کی جائے, اس کے لیے پاکستان میں اس وقت ممکنہ کون کون سے علاج موجود ہیں؟ ایکسٹریم کیسز کی بھی میں بات کروں گی تو کیا کیا علاج؟ میں نے بتایا نا کہ ایک تو وٹامن ای ایزیلی اویلیبل ہے, پایوگلیٹازون ایزیلی اویلیبل ہے, میڈیکیشنز کے علاوہ بینگ فزیشین. ٹھیک ہے,
سو یہ جو میں نے ابھی 2 ادویات کی بات کی تھی، سیماگلوٹائڈ اور مونجیرو کی بات کی، یہ دونوں ادویات ایسی ہیں کہ آپ کو سرجری سے بچاتی ہیں. ادروائز سرجری میں سلیو گیسٹریکٹمی کی جاتی ہے کہ یا پیٹ کی چربی ریموو کی جاتی ہے، تو وہ سرجن حضرات کرتے ہیں. سو دونوں کے اس سے آپ ڈائبٹیز کو بھی ریورس کر سکتے ہیں اور فیٹی لیور کو بھی ریورس. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل بہت زیادہ ڈیٹاکس جوسز اور ڈیٹاکس واٹر کا بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے، اور جب بھی کسی کو فیٹی لیور یا اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو لیور ڈیٹاکسیفائی کچھ جوسز مل رہے ہیں، واٹرز مل رہے ہیں، ان میں کیا سچائی ہے؟ جوسز میں تو چینی ہوگی، اوائڈ شوگر، لیکن ایک عقل مند انسان کے لیے جو بیسٹ مشروب ہے وہ پانی. اچھا، اس سے اچھا کوئی مشروب، صرف پانی. صرف پانی. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹاکس واٹر سب پرینک ہے، سب دھوکہ ہے. سب دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ایز این ایڈجوائنٹ یس، بٹ ایز اے ٹریٹمنٹ نو ڈیفینیٹلی. یعنی کہ اگر وہ ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرتے ہوتے تو ہم ضرور کہتے تھے یہ لے لیں جی. ایز این ایڈجوائنٹ وہ ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ایز اے ٹریٹمنٹ اونلی اینڈ اونلی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن اینڈ میڈیکیشن دیٹ آئی ہیو آلریڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن میں فیملی ہسٹری، جینیٹکس بہت میٹر کرتی ہیں. فیٹی لیور کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیر آر سرٹن جینز ہیں ایسے کہ کچھ فیملیز میں آپ دیکھیں کچھ لوگ پتلے بھی ہیں، ان میں بھی آپ نے فیٹی لیور دیکھا ہے. بالکل. سو جینیٹک ڈیفینیٹلی ان لوگوں میں جینیٹک میک اپ جو ان کا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. سو جو جینز جو ہیں دے آر سرٹنلی انوالوڈ ان فیٹی لیور. اوکے، یعنی کہ مطلب جینز میٹر کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں آلریڈی کسی کو جگر کا ایشو ہے تو ان لوگوں کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ان کو سب سے اچھی احتیاط یہ ہے کہ ڈیلی ورزش اور چکنائی پلس چینی. اچھا، چکنائی پلس چینی، اس کا استعمال کم سے کم. تازہ پھلوں کا استعمال ضرور کریں. ٹھیک ہے. اور جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو خوش رکھیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بھی ڈپریشن، ٹینشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہے، بندہ بیٹھا رہے گا، وہ ورزش ہی نہیں کرے گا. اچھا. اور وہ سرٹنلی پھر وہ ایک بیماری سے ہو کے ویشیس سائیکل میں انٹر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ بات کی کہ سب سے پہلے فیٹی لیور اگر کسی کو ہو جاتا ہے اور اس کو انسان ٹریٹ نہیں کرتا، اس کے بعد بہت سی جان لیوا بیماریاں بھی انہیں ہو جاتی ہیں جو لیور کے علاوہ بہت سارے آرگنز کو افیکٹ کرتی ہیں. ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ میں نے وہی کہنا کہ جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے ان میں ڈبل ہو جاتا ہے رسک آف شوگر. سو اسی لیے جو شوگر کی زیادہ تر ادویات ہیں وہ فیٹی لیور میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. اچھا. سملرلی بلڈ پریشر کا انسیڈنس ان لوگوں میں بڑھ جاتا ہے. یورک ایسڈ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. سو یہ ساری، اگر کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہے تو آپ بلڈ پریشر کی ایک اپنی ایک لانگ لسٹ ہے جو اس کے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہے. شوگر اور بلڈ پریشر یہ دو ایک ایسے مرض ہیں جن کو ہم سائلنٹ کلر کا نام دیتے ہیں. بالکل. کیونکہ انیشیلی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کم پہ گیا ہوتا ہے. پھر وہ الٹیمیٹلی دونوں کڈنی پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں، سی کے ڈی. اور اس وقت آپ دیکھیں تو ڈائلسس کی جو سب سے بڑی وجہ، جو گردوں کا فیل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ وہ شوگر اور بلڈ پریشر. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی کانورسیشن رہی فیٹی لیور پہ. آئی تھنک بہت سارے لوگوں کی جو مسکنسیپشنس تھے، جو کچھ تھاٹس تھیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. لیکن جانے سے پہلے آپ ہمارے ویورز کے لیے، ایف ایم صحت زندگی کے تمام ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. میری طرف سے ایک ہی میسج ہے کہ جی پانی سادہ والا لے بغیر چینی کے، اور ڈیلی ورزش کو اپنا معمول بنائیں اور چکنائی کا استعمال کم کریں. بالکل. کیونکہ ہمارے ہاں ڈائبٹیز، اوبیسٹی ایپیڈیمک کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں. تو ان سے اگر ہم بچ سکیں تو ہمارا ہیلدی نیشن ہوگی تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب موجود تھے اور بہت اچھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کانورسیشن رہی ہے اور آپ نے جس طرح سے فیٹی لیور کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا ہے، آئی ہوپ یہ اس سے بہت کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بھی بنائیں. شکریہ.
آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج کی پوڈ کاسٹ کا وقت تو یہاں پر ختم ہو رہا ہے, بٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بہت جلد ملیں گے ود another amazing ٹاپک, جس پہ بہت ساری مسکنسیپشنز اور متس کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آپ کے لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کے بھی طریقے بتائیں گے. اسی طرح کی امیزنگ پوڈ کاسٹ دیکھتے رہنے کے لیے FM صحت زندگی کے تمام تر پیجز کو لائک, فالو اور سبسکرائب ضرور کریں. اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں, لائک کرتے رہیں, تاکہ ہم اسی طرح سے مزید بھی آپ کے لیے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں. اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو آج کی اس نشست سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جب تک دوبارہ ملیں گے تب تک آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان.